ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں اکیلا آپ کے لیے بلائنڈ ہوں. مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے، بہت خواہش ہے. میرا دل نہیں توڑیں گے، ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے. السلام علیکم. یہ حیدرآباد سے ساتھی آئے ہیں، ڈبل کنوینس کر کے اکیلے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں اکیلا آپ کے لیے بلائنڈ ہوں اور حیدرآباد سے محبت سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کو پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو نیشنلٹی ملے تو آپ خوش دلی سے قبول کریں گے. اور دوسری بات کہ میں بلائنڈ ہوں، پہلے آپ کو دیکھ سکتا تھا، پیس ٹی وی اردو پہ دیکھا کرتا تھا، میری آئی سائٹ چلی گئی لینس وغیرہ کی وجہ سے. مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے، بہت خواہش ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے اور ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے. بس دل نہ توڑیے گا. شکریہ. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتے تھے کہ جب ان کی روشنی تھی، ابھی روشنی ان کی چلی گئی اور وہ مجھ سے محبت کرتے. میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کا سوال تھا بھائی صاحب کا کہ اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ملیں گی تو کیا میں لوں گا. الحمدللہ مجھے 15 ملکوں کی نیشنلٹی کا آفر آیا. نام نہیں لوں گا، بٹ جہاں تک کہ پاکستان کا سوال ہے، انشاءاللہ جس دن یہاں شریعت نافذ ہوں گی اور قرآن و حدیث کے اوپر 100% عمل ہوگا، انشاءاللہ میں خدا کے مانگوں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب آپ اسٹیج پہ آ سکتے. جی یہ ان کو اسٹیج کی طرف لے کر آئیے پلیز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ذاکر سر. میرا نام نوید اقبال ہے اور میں فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر ہوں، ویب سائٹ ڈیزائنز کرتا ہوں. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں تقریباً 16 سال سے کوادریپلیجک ہوں. بھائی صاحب آپ کا ذرا سوال دہرائیں گے. تقوی دوسرا سنا، پہلا لفظ کیا تھا؟ توکل. توکل سنو اس کے بعد. دونوں ایک ہی ہیں. یس جی شاید دونوں ایک ہی ہیں، توکل اور تقوی. یس ہاں کوئی ٹھیک ہے. بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی مضبوط کرنے کے لیے. جی اور اپنے تقوی کو اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بھائی صاحب اقبال نے پوچھا ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے بہترین ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو. اگر آپ کو عربی زبان پتہ ہے تو صرف قرآن پڑھیے عربی میں. عربی نہیں پتہ ہے تو اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اردو پتہ ہے تو اردو میں پڑھیے، انگلش پتہ ہے، جو زبان میں آپ کو مہارت ہے وہ زبان میں قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہوں گی. آپ سمجھ رہے؟ سر مجھے عربک بھی آتی ہے اور میں نے ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے. اور ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے، اردو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے. جی ہاں. اور کتنے بار پڑھے؟ 2 بار. 2 بار. کوشش کرتا ہوں سر کہ میں عمل کروں. جی ہاں. لیکن جتنے بھی لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، کچھ لوگ، میں تقریباً 16+ ایئرس سے کوادریپلیجک ہوں. جی ہاں. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں چلا دے. اللہ تمہیں چلا دے مطلب جی ہاں. کون بولتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ملنے آتے ہیں موسٹلی. تو آپ ان کی بات کے اوپر یقین کرتے؟ مطلب ان کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ میرا توکل اور تقوی شاید ویک ہے. یہ جو لوگ آپ کو بول رہے بیوقوف لوگ ہیں. قرآن کی آیت ہے
قرآن کی آیتیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. کوئی ڈاکٹر نے آپ سے ایسا کہا کیا ایمان مضبوط کرو چلنے لگ جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر نے کہا؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا عام آدمی سے پوچھتے ہیں؟ آپ غلط لوگ کی. اگر وہ بولیں گے مضبوط کرو اور چلنے لگ جائیں گے تو اس کو بولو مضبوط کرو اور چھلانگ لگاؤ 10 مالے سے. بولو اس کو. ہاں کہ نہیں؟ صحیح بات. کیا بولے اسے؟ نیم حکیم خطرے جان نیم کیا ادھر ہے نا کچھ کہاوت کیا ہاف نالج. آپ ان سے پوچھے جن کو برابر پتا ہے, چاہے میڈیکل سائنس کے بارے میں اور دین کے بارے میں. یہ کہنا کہ آپ کا تقویٰ ہو جائے گا تو کوٹے پلے چلے جائیں گی, وہ یہ کہنا چاہیے اللہ سے دعا کرو. اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو اچھی صحت دے. اگر اچھی صحت نہیں دیتا ہے تو آپ کا کوڈری پلیجک ہونا آپ کے لیے آخرت کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. سمجھے کیا بولا میں؟ اللہ سے دعا کرو کہ میرا صحت اچھا ہو جائے. اللہ اچھی نہیں کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرو. کیا شکر ادا کرو؟ اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں, نہیں قبول کرتا ہوں تو 10 گنا خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ ناراضی ہے اس میں. ہاں, پہلے میری دعا تھی, سیکنڈ والی اللہ کی دعا ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کچھ غلط کام نہیں کر رہے. آپ بھائی جو اللہ کا حکم ہے فالو کر رہے. آپ کوڈریپلیجک ہے, پیرالائز تو ہاتھ تو چکر چل رہے آپ کے نا, یہ بس فنگرز نہیں چلتی. ماشاء اللہ. میں ڈاکٹر ہوں, سینکڑوں کو جانتا ہوں جو ہل بھی نہیں سکتے. شیخ دیدہ جس سے متاثر ہوا 9 سال بیڈ پہ تھے, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. آپ تو ان سے 100 گنا اچھے الحمدللہ. برابر کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو بھی ہوا الحمدللہ. یہ بیوقوف لوگ ہیں جو بولتے بھائی دعا تقویٰ کرو چلنے لگ جائیں گے. نہ دین کے بارے میں جانتے نہ میڈیکل سائنس کے بارے میں جانتے. آپ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شفا کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کرو کیا میں چل سکوں. اللہ نہیں اچھا کرتا تو بولا الحمدللہ یہ میرا جنت کا رستہ ہے. آپ سمجھے؟ صحیح بات. آپ سمجھے نا؟ جی جی سر. یہ بولنا کہ ابھی تقویٰ ہو جائیں گے چلنے لگ جائیں گے, یہ بیوقوف لوگ ہیں. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نہیں بول رہے. جی صحیح. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. آپ سمجھ رہے نا؟ صحیح بات. تو آپ اللہ سے یہ دعا کرو. میں انگلش میں کہوں گا, I used to complain to Allah because I had no shoes. میں اللہ سے ناراض تھا, شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. جب میں ایک انسان کو دیکھا جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں اللہ سے شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. لیکن جب مجھے خیال آیا, جب میں انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, تو پیر نے اچھا ہونا کہ جوتے نے اچھا ہونا؟ جوتے نے اچھا. ارے الحمدللہ آپ بات کر سکتے. دیدہ صاحب بات بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ ہاتھ ہلا رہے, وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. سوچ سکتے دیدات, شیخ دیدات جس کی پوری سپیچ ان کی جان تھی, وہ پورے پیرالائز ہو جاتے, سٹروک ہوتا ان کو. 9 سال تک کے 9.5 سال تک کے بستر پہ تھے, پھر بھی دعوت کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا مانتے تھے. اللہ کی مدد تمہارے جیسے دوست نہیں تھے ان کے پاس, نہیں تو بولتے تھے دیدہ صاحب آپ بھی تقویٰ کرو آپ بھی چلنے لگ جائیں گے. کیا دیدہ صاحب کا تقویٰ کم تھا؟ اگر کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے, کوئی بھی مشکلات آتی ہے, 2 چیز ہو سکتے ہیں, ایجاد سزا ہے یا ٹیسٹ ہے. تو آپ کو اپنے زندگی میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, کیا میں اللہ کو مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں, قرآن پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب آپ 50% کر رہے, اچھا میں 60 کروں گا, 70 کروں گا, 80 کروں گا, 100 کی کوشش کروں گا. تو آپ اپنے زندگی کا انٹروسپیکشن لو. انٹروسپیکشن مطلب اپنے زندگی کا حساب کتاب, برابر. اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چیز آپ قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہے, اس کو تبدیل کرو.
اگر لگتا ہے سب چیز صحیح کر رہے تو یہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. ایک آدمی بہت اچھے سے دوڑتا ہے, آخرت میں جنت جائے گا, وہ بنسبت کہ ایک آدمی ویل چیئر پہ لیکن جنت میں جائے گا, کون سا بیٹر ہے؟ ایک آدمی دوڑنے میں فرسٹ کلاس ہے, گولڈ میڈل ملتا ہے, لیکن اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرا, وہ جائے گا جہنم میں. اور ایک انسان ہے جو ویل چیئر کے اوپر ہے لیکن اللہ کے احکام کو ماننا, جنت میں جائیں گا. دونوں میں سے کون سا بہتر انسان ہے؟ جو جنت میں جائے گا, جو ویل چیئر پہ ہے. سمجھے آپ؟ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ سزائے یا پھر ٹیسٹ ہے؟ آپ ہی کر سکتے, مجھے تھوڑی آپ کے بارے میں جاننا ہوا ہے. آپ تو قرآن مجید 2 بار پڑھ چکے نا. الحمدللہ. وہ 2 بار میں سے کوئی بھی غلط کرتے ہیں یہاں بولو مت, کرتا ہو تو چینج کر دو. ہاں کبھی کبھی سگریٹ پیتے بند کرو, کبھی آپ نے, میں نے بولتا ہوں شراب پیتے ہو سکتا ہے, تو جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو تبدیل کرو. نہیں نظر آتا ہے, یہ میرے ٹیسٹ ہے. جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ ہے, برابر نا. مجھے جب نکاح میں ہجرت کیا تو میں اللہ کا شکر ادا کیا. میں تہجد میں ہر رات کو دعا کرتا ہوں کہ میری جان اور میری مال اللہ کے نام پہ قربان. آدھی دعا سن لی, مال چھوڑ دیا, ابھی ہجرت کیا, میں ابھی جان جانے کے لیے رکی ہے, بس شہادت کی موت چاہتا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کرے جو آخرت میں آپ کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. سر آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے خالص نیت والا داعی بنائے. انشاءاللہ آمین. نوید اقبال نام ہے. آمین آمین جزاک اللہ خیر. آمین.